اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وَدَّتْ، فرمایا چاہتے ہیں، طائفۃ، ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وہ جو یہودی لوگ ہیں اور عیسائی لوگ ہیں، فرمایا ان کی ایک پوری جماعت یہ خواہش کرتی ہے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں، وہ تمہیں گمراہ کر دیں، یہ جو اسلام اور ایمان کی دولت تمہارے سینوں میں موجود ہے، وہ اس اسلام اور ایمان کی دولت کو کھینچ لیں۔ اور واقعہ ہی پریکٹیکلی دور میں آج ہم دیکھیں تو وہ یہ سارے کے سارے کام کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یصبح الرجل مومنا، فرمایا جب صبح کا وقت ہوگا بندہ اپنے گھر سے نکلے گا تو ایمان کی دولت لے کے نکلے گا، وہ مومن ہوگا جب گھر سے نکلے گا، وَيُمْسِي کافرا، لیکن فرمایا جب رات کے وقت گھر لوٹنے کی بات آئے گی، فرمایا جب شام کو گھر لوٹے گا اور کچھ اس کا برباد ہوا ہے یا نہیں ہوا، فرمایا وہ اپنی دولت ایمان ضرور برباد کر بیٹھے گا۔ اور پیارے بھائیوں، گھر سے باہر نکلنا تو اب دور کی بات رہ گیا ہے۔ آج تو اس موبائل کی صورت میں ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری جیب کے اندر کچھ ایسے سلسلے آ گئے ہیں کہ جو بندے کے ایمان کو، جو بندے کے دین کو، جو بندے کے اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا زنا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے، فرمایا زنا ایک یہ بھی ہے جو آنکھ کا زنا ہے، فرمایا زنا کی ایک قسم یہ بھی ہے جو کان کا زنا ہے، اور زنا کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو بندے کی زبان کا زنا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ آنکھ کا زنا کیا ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ کا زنا کیا ہو سکتا ہے، زبان کا زنا کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہی تشریح اور تفسیر بیان کی کہ وہ تمام کام جن کا دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اگر بندہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اس حرام کو دیکھ رہا ہے تو گویا اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ اللہ نے قوت سماعت نصیب فرمائی تھی، سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور چاہیے تو یہ کہ بندہ ان کانوں سے وہی کچھ سنے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ بندہ اس بات کو سنے، لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف سن رہا ہے گویا وہ اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ پھر زبان عطا فرمائی ہے میرے اللہ نے، جس کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ اگر ایک لمحہ بھی بندے کا زبان تو دور رہ گئی، بندے کا سانس بھی اگر غفلت میں بسر ہو رہا ہے، بندے نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دیا ہے، تو فرمایا جس بندے نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دیا ہے تو فرمایا اسے آگاہ ہو جانا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو فراموش کرنے کے علاوہ اور کفر ہے ہی کیا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ کیا ہماری جو زندگی بسر ہو رہی ہے مومنانہ زندگی بسر ہو رہی ہے یا کافرانہ زندگی بسر ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج لوٹ آنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، آج بے حیائیوں اور برائیوں سے توبہ کریں اور اپنے اللہ کے دربار ٹھیک انداز کے ساتھ لوٹ آئیں۔ اور یہ الگ بات ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اگر ایک بندے کی 70 سالہ زندگی بھی جرم میں بسر ہو جائے، وہ ایک بار توبہ کر کے جب اس کے دربار کی طرف لوٹتا ہے تو وہ صرف گناہ معاف نہیں فرماتا بلکہ لوٹنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت بہت ہو رہا ہے، بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے چودھری تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے شاہدور اور بڑے بڑے بہادر تھے،
ان کے مقابلے میں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، پر لیکن وہ جو جتنے بڑے شاہزور تھے نا ان کا نشان اتنا ہی زیادہ مٹ گیا ہوا ہے، کوئی نشان ہی باقی نہیں رہا۔ تو یہی سلسلہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، جیسے سارے لوگ ایک زندگی گزارتے جا رہے ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی ایک زندگی گزارنی ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جائیں کچھ نشان ایسے چھوڑ جائیں کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے نشانات دیکھ کے اپنی منزل کا راستہ سیدھا کر لیں، وہ کہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرا تھا اور وہ اس انداز سے گزرا ہے، کسی اللہ کے بندے نے زندگی گزاری ہے اور اس نے جو زندگی گزاری ہے میں بھی اگر کامیابی چاہتا ہوں تو مجھے بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو فرمایا میرے اللہ نے کہ وہ کچھ جماعت ہے ایک لوگوں کی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، اور اسے اکثر مراد یہود و نصارہ لوگ ہیں، کیونکہ یہودیوں کو بھی کتاب عطا ہوئی اور عیسائیوں کو بھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما یضلون، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان گھر کر چکا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام لگا کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا ہوتا ہے، فرمایا وما یضلون، وہ گمراہ نہیں کرتے الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو۔ فرمایا ان کی گمراہی کا وبال جو ہے، جو وہ لوگوں کے لیے چال چلتے ہیں، لوگوں کے لیے جال بچھاتے ہیں، فرمایا اس کا وبال ان کے اپنے اوپر پڑنے والا ہے۔ جیسے سیانے کہتے ہیں نا کہ جو کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ خود ہی اس گڑھے کے اندر گر جاتا ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ خود ذلت اور رسوائی کا نشان بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کی پریشانیوں سے اور دوسروں کی مصیبتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ خود مجبور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی معاون اور مددگار دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، کیونکہ جب بھلے کے راستے پہ چلیں گے، آسانی کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر وہ آسانیاں پیدا کرنے والا آپ کو اتنی آسانیاں عطا فرما دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بانٹتی رہیں گی تو وہ آسانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی آسانیاں اور آزادیاں سلب کرنے کے پیچھے لگے رہیں گے تو پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما یشعرون، اور ان لوگوں کو پھر اس بات کا شعور بھی نہیں رہتا کہ وہ کیسی چالیں چل رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یا اہل الکتاب، اے حاملین کتاب، یہ بھی ایک ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا اور مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ اے حاملین کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے، جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے، تورات ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں، انجیل ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں، زبور مقدس ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں، یا قرآن ہی لیے بیٹھے ہو۔ فرمایا اے حاملین کتاب لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، تم کیوں انکار کرتے ہو بے آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر، وجہ کیا ہے؟ اللہ سے جو دور بھاگتے ہو کوئی سبب تو بتاؤ۔ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہو تم میں کہ وجود بنایا ہے اور اس نے تمہیں آنکھیں نہ دی ہوں؟ حالانکہ جسے آنکھیں نہیں دی اس نے عطا فرمائی، اسے بھی اللہ ہی کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جب اس نے کوئی ایک نعمت تو بتاؤ، کوئی ایک میدان بتاؤ جس میں اس نے تمہیں کمی عطا کی ہو۔ جب کوئی اس نے کمی نہیں رہنے دی، جب اس نے ساری عزتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، جب ساری شہرتیں عطا فرمائی ہیں، جب اس نے زمانے میں تمہیں کسی سے گھٹیا پیدا نہیں کیا، جب تمام نعمتیں دے رکھی ہیں، دل دے رکھا ہے تو وہ دھڑکتا ہے، اس نے جگر عطا فرما رکھا ہے، تمہارے لیے خون پیدا کر رہا ہے، اس نے کان دے رکھے ہیں، تمہارے لیے سماعت کرتے ہیں، اس نے آنکھیں دے رکھی ہیں تو اس سے تم دیکھتے ہو، بصارت کے سلسلے عطا کر رکھے ہیں، اس نے جب سب کچھ عطا کر رکھا ہے تو فرمایا پھر کوئی سبب تو بتاؤ کہ کیوں کفر کر رہے ہو، اور اگر کوئی سبب نہیں ہے تو پھر کیوں بھاگتے ہو اللہ سے؟ یہ بات کبھی کبھی ہمیں بھی تو اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے، یار کیڑی نعمت ہے جی میرے اللہ نے میرے نہیں دیتی۔ این ممکن ہے کہ میں کبھی دیکھوں اور مجھے لگے کہ یار میرے پیو نے نا اے کام میرے واسطے نہیں کیتا، میرے والد کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے لگے کہ میرے بابا نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا،
لیکن کبھی اگر توجہ اور دھیان اللہ کی طرف جائے نا تو کوئی ایک سلسلہ بھی آپ ایسا نہیں گنوا سکتے کہ آپ کہیں کہ یار میں نے یہ چاہا تھا اور اللہ نے یہ نہیں کیا. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جو ماضی کی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم جب مستقبل میں بندہ کسی سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے وہ اس میدان میں یہ کام نہیں ہوئے تھے، اگر ہو گئے ہوتے تو شاید میں آج اس میدان پہ نہ کھڑا ہوتا، میں کسی اور راستے کا مسافر ہو گیا ہوتا. اللہ نے اس مقام پہ وہ نعمتیں نہیں عطا کی اور آج عزتیں اور شہرتوں کے تاج میرے سر کے اوپر اس نے سجا دیے ہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا ایک دن قیامت کا ہوگا، بندہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، احد پہاڑ جتنی، پوچھے گا یا اللہ یہ عمل میں نے تو نہیں کیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے عمل نہیں تھے، تو نے دعائیں جو مانگی تھی نا دنیا میں، جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا نا، یہ ان کا اجر اور ثواب ہے. بندہ وہاں کہے گا کہ یا اللہ پھر تو وہ جو دنیا میں قبول ہوتی رہی ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہی رہ گئی ہیں، تو جو نہیں قبول ہوئی مجھے تو لگتا یوں ہے کہ اگر کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج تو یہاں بارے نیارے ہو جاتے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی صورت محروم نہیں رکھتا. یہ الگ بات ہے کہ ایک موقع کے اوپر کیا ہوا عمل جو ہے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کسی دوسرے موقع پہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے. تو پھر میرا اللہ پوچھ رہا ہے لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں انکار کرتے ہو بھی اللہ کا. اس وجہ سے کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے اپنے آپ کو بھی میں کیوں بھگوڑا بنا ہوا ہوں اللہ کا، میں کیوں باغی بنا ہوا ہوں، میں کیوں قرآن نہیں پڑھتا، میں کیوں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کر رہا، اللہ نے بہن بھائی عطا کیے ہیں تو میں ان کے حقوق پورے کیوں نہیں کر رہا، اللہ نے زبان دی ہے تو میں اسے جھوٹ بولنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں تو میں بے حیائی اور برائی دیکھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اللہ نے کان عطا کیے ہیں تو یہ جو میرا سارا دن گانے بجانے میں اور نغمے سننے میں گزر جاتا ہے میں یہ گانا بجانا چھوڑ کیوں نہیں دیتا. کیونکہ میرا اللہ پوچھتا ہے کہ تم کیوں انکار کیے بیٹھے ہو. جب کوئی سبب نہیں ہے تو عقل مند وہی ہے کہ پھر جو بغاوت چھوڑ دے اور فرما برداری کی طرف آ جائے. ساتھ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ، اور تم ہی تشہدون، فرمایا گواہ ہو، اس بات کے گواہ ہو کہ کائنات میں تمام نعمتیں وہ تقسیم فرمانے والا ہے، تمام عزتیں وہ تقسیم فرمانے والا ہے، اپنے رسول کو سچا نبی بنا کے وہ بھیجنے والا ہے، قرآن کو سچی کتاب بنا کر بھیجنے والی بھی وہی ذات ہے، اور آخرت کے دن تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال کا حساب اور ان کے نیک اعمال کی جزا وہی عطا فرمانے والا ہے. تو جب تم گواہ ہو اس وجہ سے پھر باقی نہ رہو اس کے دربار کے، اس کے فرما بردار بنو اور دنیا اور آخرت کی عزتیں کما جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کر سب دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اني اسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمه وعدلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين. آمين يا رب العالمين.